شب برات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. اس کی توفیق سے ہم مسجد میں آ گئے، کیونکہ کچھ ایسی راتیں ہیں جن راتوں میں خدا کی رحمت چھما چھم برستی ہے. وہ لیلۃ القدر، شب برات، جمعہ کی رات، عید کی رات. لیکن آج جو رات ہے یہ ہے شب برات، اسے لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں. ماشاءاللہ عظیم اجتماع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہے، اندر سے مسجد بھی فل، باہر سے مسجد. اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اس بستی پر، ورنہ دیکھنے جا کے ساری مسجدیں اس وقت بند ہوں گی. 10 بجے تک، 11 بجے تک پروگرام، اس کے بعد مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. یہ خاص فضل ہے میرے مالک کا. جامع مسجد بغدادیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ شب برات، شب قدر کو شب بیداری کا پروگرام ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ یہ رات جو ہے یہ بھاگنے کی رات نہیں ہے، جاگنے کی رات ہے. اور یہ رات فساد کی رات نہیں بلکہ اللہ کی یاد کی رات. اور یہ رات آتش بازی کی رات نہیں بلکہ یہ رات سرفرازی کی رات ہے. اور یہ رات اللہ کے ذکر کے لیے، آخرت کے فکر کے لیے. اور اس رات کے کئی نام بھی ہیں. اس رات کا نام لیلۃ البرات بھی ہے، لیلۃ الرضوان بھی ہے، لیلۃ المبارکہ بھی ہے، لیلۃ المغفرت بھی ہے. یہ بخشش کی رات ہے، یہ سیزن کی رات، یہ رحمت لوٹنے کی رات ہے، اور جنت کا ٹکٹ تقسیم ہونے کی رات ہے. وہ ہمیں یہ رات اس طرح گزارنی چاہیے جس طرح امام الانبیاء نے گزاری. سرکار آج کی رات قبرستان بھی تشریف لے گئے، سرکار کی سنت ہے. اور صبح کا روزہ بھی سرکار نے رکھا، یہ بھی سرکار کی سنت. ساری رات سرکار نے اس رات کو استغفار میں گزارا. میں اس عظیم اجتماع سے عرض کروں گا کہ جس طرح بھی تم اس رات کو گزارو گے، سارا سال تمہارا اسی حال میں گزرے گا انشاءاللہ. اور جس طرح اس رات کو گزارو گے، اس طرح سارا سال تمہارے نامہ اعمال میں رحمت ہی رحمت، مغفرت ہی مغفرت لکھی جائے گی. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس رات کو کس طرح گزارتے ہیں. صرف کھانے کے شوق میں نہیں، سحر بھی ہوگی انشاءاللہ، بھرپور انتظام کیا گیا ہے. کھانے کی نیت سے نہیں، عبادت کی نیت ہے ہماری. شب بیداری بھی عبادت ہے، روزہ رکھیں گے وہ بھی عبادت ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک رات ہے، ایک شب برات ہماری زندگی میں بار بار آ رہی ہے. کئی ایسے بدنصیبی کہوں گا ان کی کہ وہ دنیا سے چلے گئے، نصیب ان کو نہیں ہوئی. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ رات بار بار عطا کی، اور آج بھی ہم اسی رات کی رحمتوں برکتوں میں بیٹھے ہوئے. تو میں کہتا ہوں ایک رات میں سال کا روٹھا ہوا رب راضی ہو جائے تو سودا سستا ہے. سستا ہے نا. برادری ناراض ہو جائے گا تو مہینوں تک راضی نہیں ہوتی، مہینوں تک راضی نہیں ہوتی. لیکن اس رات اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. حدیث کے الفاظ ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی آج رات معافی مانگنے والا تو آئے. آج تمہارا روٹھا ہوا رب خود راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور پھر اس رات سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدہ میں ہے. عائشہ ام المومنین بھی پیچھے چلی گئی. سرکار کا سر سجدہ میں ہے، اور سجدہ بھی پتھریلی زمین پر، سجدہ بھی پتھریلی زمین پر، کوئی مصلی نہیں. سیدہ فرماتی ہیں میں آقا کو دیکھ کر جب دیکھا نا کہ پتھریلی زمین پر سرکار سجدہ ریز ہیں، فرماتی ہیں میری حالت عجیب ہوئی. میں سرکار کے تھوڑا سا اور قریب ہوئی تو میرے کانوں میں آواز پڑی. آواز کیا تھی؟ اللہم اغفر لأہل مکی،
اللہم اغفر امت محمد، اللہ اس قبرستان والوں کے گناہوں کو نہ دیکھنا، محمد کی روتی دعاؤں کو دیکھنا۔ تو آج کی رات بڑی رحمت کی رات ہے، بلکہ میں کہوں گا جشن کی رات ہے۔ جس طرح بادشاہ خوشی میں قیدیوں کو رہا کرتا ہے، خدا رحمت کی خوشی میں محمد کی امت کو رہا کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس لیے مبارک ہو مومنوں، مبارک ہو مومنوں، آئی شب برات، مبارک ہو مومنوں، آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات۔ اور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب برات۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس مبارک رات میں ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیں نا، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان، اور جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے میرے رزق میں تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے۔ ہر انسان سارا سال خدا کو پکارتا ہے، یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، یا اللہ بے روزگار ہوں روزگار دے، یا اللہ بے اولاد ہوں اولاد دے، یا اللہ گناہ گار ہوں مجھ پر اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوستو، جس ذات کریم کو ہم سارا سال پکارتے ہیں نا، سارا سال، اس کو آج رات ہماری حالت پر رحم آ گیا، ہماری حالت پر رحم آ گیا، ہماری بے بسی پر رحم آ گیا، اس کی رحمت جوش پر آ گئی، اس نے ہمیں شب برات عطا کی، شب برات عطا کر دی۔ آج رات حدیث میں آتا ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک خدا بند عالم کی طرف سے ندائیں آتی رہیں گی کہ لوگو یہ وہ عظیم رات ہے کہ تم ہر دن ہر رات مجھے پکارتے تھے، مگر آج کی مبارک رات میں نے جو تمہیں محبوب کے صدقے میں عطا کی ہے، میں خود خدا تمہیں پکارتا ہوں، میں خود خدا تمہیں پکارتا ہوں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا تو آ جائے، توبہ قبول کر لوں گا۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا آ جائے، رزق عطا کر دوں گا۔ ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، شفا دے دوں گا۔ ہے کوئی کسی چیز کا طالب، اسے چیز وہ طالب جو چیز ہے وہ طلب کر رہا ہے، وہ عطا کر دوں گا۔ سارا سال بندہ خدا کو پکارتا ہے، مگر آج کی رات خدا خود آواز دے رہا ہے کہ اے گناہ گارو، اے کوئی سیاہکار، ہے کوئی مصیبت زدہ ہے تو آئے، جلدی آئے۔ سارا سال گناہ گار مجھے پکارتے ہیں، آج میری رحمت گناہ گاروں کو پکار رہی ہے، گناہ گاروں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، گناہ گاروں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ پھر دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات کے دو تہائیاں گزر جاتی ہیں، رات کے دو حصے جب گزر جاتے ہیں، توجہ سے حدیث پاک سماعت فرمائیے گا، جب رات کی دو تہائیاں گزر جاتی ہیں، اللہ تو فرمایا کہ تنزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، جب رات کا بیشتر حصہ گزرتا ہے تو ہمارا رب اس آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ یہ ہر رات کی بات ہو رہی ہے، اس آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ کیوں اترتا ہے؟ کیوں اترتا ہے؟ مالائے اعلیٰ سے، عالم بالا سے اس دنیا پر آتا ہے، اس دنیا پر آتا ہے۔ کیوں اترتا ہے؟ اس کے کرم کو بھی تو کوئی گناہگار چاہیے،
اس کے کرم کو بھی تو کوئی گناہگار چاہیے۔ نقطہ سماعت فرمائیں، پہلے 2/3 رات وہ اوپر رہتا ہے، 2/3 رات کہاں رہتا ہے؟ اوپر رہتا ہے۔ کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، عالم بالا کی نوری مخلوق کے لیے۔ وہاں کوئی گناہگار نہیں ہوتا، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ وہاں ملائکہ ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہاں کوئی گناہگار نہیں۔ اس لیے جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ینزل اللہ الی سماء الدنیا، خداوند عالم اپنی مغفرت بخشش کے ساتھ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ تو پتہ ہے خداوند عالم کی طرف سے کیا ندائیں آتی ہیں؟ دوستو، جب خداوند عالم وہاں تھا نا، عالم بالا میں، وہاں اسے فرشتے پکار رہے تھے، فرشتے پکار رہے تھے، یا ربنا، یا الہنا، یا مولانا، یا ملجانا۔ وہاں عالم بالا میں فرشتے اسے پکار رہے تھے۔ یہاں آسمان دنیا پر آ کے مولا اپنے گناہگار بندوں کو پکارتا ہے، گناہگار بندوں کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حل من سائل یعطا، اے رات کے اندھیرے میں سونے والو، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ اسے عطا کیا جائے؟ حل من داعٍ یستجاب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اسے بخشا جائے؟ وہاں عالم بالا میں نوری مخلوق اسے پکار رہی تھی، اور مولا یہاں آسمان دنیا پر خود گناہگاروں کو پکار رہا ہے، گناہگاروں کو پکار رہا ہے۔ اب سنیے ابن ماجہ شریف کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث سنیے کہ اس رات رب کی رحمت کتنی جوبن پر آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو کیا کرو؟ فقوموا لیلہا، فرمایا میں تمہیں تلقین کرتا ہوں پوری رات جاگا کرو۔ سرکار نے مولا علی کو وصیت کی، تلقین کی کہ پوری رات، یہ جو آج کی رات ہے، پوری رات جاگا کرو۔ آگے فرمایا وَصُومُونَهَا يَوْمَهَا، وَصُومُونَهَا یومہا، اور جب اس کا دن چڑھ جائے تو روزہ رکھ لیا کرو۔ دن چڑھ جائے تو کیا کیا کرو؟ روزہ رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ آگے حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا باقی راتوں میں جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تب اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، اور جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو مغرب کے ساتھ ہی اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، مغرب کے ساتھ ہی اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور ساری رات پھر آسمان دنیا پر ہی گزارتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ساری رات اللہ آسمان دنیا پر ہی گزارتا ہے، واپس نہیں جاتا اپنی شان کے مطابق۔ وہ عالم بالا میں واپس نہیں جاتا، اس رات اتر کر جب اترتا ہے اپنی شان کے مطابق تو پتہ ہے کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الفاظ سنیے حدیث کے، سرکار نے فرمایا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، اسی وقت آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے،
सूरज गरूब होता है, आता है, उसी वक्त आवाज़ें देना शुरू कर देता है। क्या आवाज़ें होती हैं, सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह की आवाज़ें क्या होती हैं वो भी समात फरमाएं। अल्लाह फरमाता है, क्या आज रात कोई नहीं मुझसे माफ़ी मांगने वाला? क्या आज रात कोई नहीं मुझसे माफ़ी मांगने वाला? फिर आवाज़ देता है, क्या कोई नहीं मुझसे रिज़्क मांगने वाला? फिर पूछता है, कोई परेशान हाल मुसीबत में मुब्तला कोई नहीं निजात हासिल करने वाला? शब बरात यूं फरमाता है, देखो इस रात अल्लाह की सदा भी बदल गई, सदा भी बदल गई। पहले हर रात की आवाज थी कि है कोई गुनाहगार मांगने वाला, लेकिन शब बरात को मौला फरमा रहा है, कोई नहीं माफी मांगने वाला, कोई नहीं माफी मांगने वाला। अल्लाह क्या कहता है, कोई नहीं मुझसे रिज़्क मांगने वाला, कोई नहीं बीमारी से शिफा मांगने वाला। सैयद आलम नूरे मुजस्सम ताजदार कायनात फरमाते हैं कि वो एक एक दुखी का नाम लेकर उसकी हालतों को जानते हुए फरमाता है, क्या कोई नहीं रिज़्क मांगने वाला, कोई नहीं बीमारी से शिफा मांगने वाला, कोई नहीं तिजारत में बरकत मांगने वाला, कोई नहीं गुनाह से तौबा करने वाला। आगे अल्फाज आए हदीस के, सरकार फरमाते हैं, अला कज़ा अला कज़ा। वो एक एक का नाम लेकर पूछता जाता है हत्ता के फजर तलू हो जाती है, हत्ता के फजर तलू हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसी मुबारक रात है। तो इस रात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात जिंदगी मौत के फैसले लिखे जाते हैं। हम बैठे हैं, पता नहीं किसका पत्ता कट जाएगा, किसका पत्ता कट जाएगा, किसे खबर। इस रात में जिंदगी मौत के फैसले लिखे जाते हैं। लिख तो अल्लाह ने रोज़े अज़ल से लिख दिया है जो हमारी किस्मत में होता है, लेकिन ये साल का बजट पेश होता है। इस रात जिंदगी मौत के फैसले, बीमारी शफा याबी के फैसले, रिज़्क में तंगी और वुसअत के फैसले लिखे जाते हैं। दोस्तों देखिए कितना बड़ा कर्म है मेरे मालिक का कि जिस रात हमारी जिंदगी के फैसले लिखे जा रहे हैं, ऐन उसी रात वो सारी रात नीचे भी है, सारी रात वो नीचे भी है। अल्लाह की ज़ात ने हमारी किस्मत का जो काम लिखना है ना, लिखने का काम, वो मलाइका के सुपुर्द कर दिया। मलाइका के सुपुर्द कि हर एक का जो हिसाब व किताब है लिख दो, और खुद सरे शाम ही नीचे आ गया, सरे शाम ही नीचे आ गया। ये बताने के लिए, ऐ मेरे बंदो, जो मैंने तुम्हारी किस्मत में लिखा था ना, आज की रात वो अलग अलग किताबों में दर्ज हो रहा है, वो दर्ज हो रहा है। मेरे बंदो आज अलग अलग फैसले हो रहे हैं, हर एक की किस्मत के फैसले किए जा रहे हैं। मैं आसमाने दुनिया पर इसलिए आया हूं कि तुम चाहो तो मिटा दूं, तुम चाहो तो मिटा दूं, बदल दूं, मेरा क्या जाना है। जैसा तुम इस रात आके अर्ज करोगे मैं वैसा ही कर दूंगा, क्योंकि मेरी शान है यमहुल्लाहु मा यशा कि मैं लिखे हुए को मिटा भी देता हूं और ना लिखा हो तो उसे लिख भी देता हूं। कुल्लु अमरिन हकीम। इस रात में हमारे हुक्म से हर हिकमत वाला काम तकसीम कर दिया जाता है। यानी शब बरात बंदों की रोज़ी, उनकी पैदाइश, उनकी अमवात, उनकी लड़ाइयाँ, ज़लज़ले, हादसात, बरसात, गर्ज़े के साल भर में होने वाले तमाम वाक़यात के अहकाम अलग अलग फरिश्तों को तकसीम कर दिए जाते हैं। और अज़ीज़ा ने गिराम, इसलिए ये बड़ी बाबरकत रात है, ज़ाया नहीं करना इसको। बड़ी बाबरकत रात है, अज़मत वाली रात है।
बख्शिश और मगफिरत वाली रात है, तौबा वाली रात है, इबादत और रियाजत वाली रात है, कर्म व बख्शिश वाली रात है, तिलावत कुरान वाली रात है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाली रात है, ज़ियारत कबूल करने वाली रात है, नवाफिल पढ़ने वाली रात है, क़याम करने वाली रात है, सजदा करने वाली रात है, दुआएं करने वाली रात है, बल्कि मैं कहूँगा ज़िक्र खुदा करने वाली रात है और ज़िक्र मुस्तफ़ा करने वाली रात है। इस रात अगर कोई एक आंसू, कितना, एक आंसू सच्चे दिल से बहा देगा तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाकर उसे जन्नत की खुशखबरी सुना देगा, उसे जन्नत की खुशखबरी। बल्कि आसमान से ये निदा आएगी, आसमान से ये निदा आएगी कि रहमत का है दर खुला, मांग अरे मांग, रहमत का है दर खुला, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। आ जाएगा तुमको भी तैबा से बुलावा, आ जाएगा सबको तैबा से बुलावा, इस रात मदीने की दुआ मांग अरे मांग, इस रात मदीने की दुआ मांग अरे मांग। और भर जाएगा कशकोल मुरादों से तेरा भी, भर जाएगा कशकोल मुरादों से तेरा भी, बन के मेरे आका का गदा मांग अरे मांग, बन के मेरे आका का गदा मांग अरे मांग। अब देखना है, आखिर में देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में किस कदर कैसी इबादत फरमाते थे, कैसी इबादत फरमाते, किस तरह फरमाते थे। अल्लाह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात अल्लाह की इबादत इस इन्हिमाक के साथ करते थे, इस इन्हिमाक के साथ कि शब बारात जो होती थी ना, आका दो जहां के लिए मुकाम काबा कौसैन बन जाती थी, मुकाम काबा कौसैन बन जाती थी। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आधी रात का वक़्त था, आधी रात, अब भी आधी रात हो चुकी है तकरीबन, आधी रात का वक़्त था, आधी रात बीत चुकी थी, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक खाली था। फरमाती हैं अंधेरी रात थी, दाएं बाएं तलाश करती 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 मैं दूर एक मुकाम पर पहुंची तो देखा मेरे आका मुसल्ला पर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हैं और मुनाजात कर रहे हैं, महबूब हकीकी से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे कदमों की आहट सुनकर सरकार ने फरमाया मन अंता, मन अंता, ऐ आने वाले तू कौन, ऐ आने वाले तू कौन है। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका फरमाती है कि मैंने जवाब दिया आना आयशा तो, आना आयशा तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आयशा हूँ, मैं आयशा हूँ। फरमाया मन आयशा, कौन आयशा। तो हज़रत आयशा फरमाती है मैंने कहा आना आयशा तो बिनते अबी बकरिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अबू बकर की बेटी आयशा। तो सरकार ने फरमाया मन अबू बकर, कौन अबू बकर, कौन अबू बकर। फरमाती मैं घबरा गई, लर्जा बलंदाम हो गई, अर्ज की आका अब अबू बकरिन इब्ने अबी कहाफा था या रसूल अल्लाह, वो जो अबू बकर अबू अबी कहाफा के बेटे हैं, अबू कहाफा के जो बेटे हैं वो अबू बकर। तो सरकार ने फरमाया मन अबू कहाफा, कौन अबू कहाफा। फरमाती मैं घबरा गई, खौफ की कैफियत मुझ पर तारी हुई, लर्जा बरंदाम हो गई और मैं उन्हीं कदमों से वापस लौट आई। और जब सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत से बाहर आए, घर में आए, तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इस तरह मेरे कदमों की आहट सुनकर आपने पूछा कौन, मैंने कहा आयशा। आपने फरमाया कौन आयशा, मैंने कहा अबू बकर की बेटी आयशा। आपने फरमाया कौन अबू बकर, मैंने कहा अबू कहाफा के बेटे अबू बकर। आपने फरमाया कौन अबू कहाफा। तो मैं तो डर गई और डर के वापस आ गई। हुजूर मैं घबरा गई, रात ये क्या हालत थी। वो आका दो जहां
نبی مرسلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا خبر لی مع اللہ وقتن، اللہ کے حضور مجھے ایسی مبارک ساعتوں میں ایسا وقت آتا ہے عائشہ اس گھڑی مجھے اللہ کی معیت خاص نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میں قرب خاص میں بٹھایا جاتا ہوں اس وقت نہ کوئی مقرب فرشتہ اس مقام پر دم آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی رسول اس کے قریب سے گزر سکتا ہے۔ اس وقت میری حالت میرا اللہ جانتا ہے اور اللہ کے قرب کا حال مجھے معلوم ہوتا ہے۔ ہم دو کے سوا نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی پہچاننے والا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا اس رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے 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 مقام کعبہ قوسین پر پہنچ جاتے تھے، اور اس طرح آقا دو جہاں شب برات منایا کرتے تھے۔ کرتے رہے آقا عبادت تمام رات، کرتے رہے آقا عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے منائی ایسے شب برات، خود مصطفیٰ نے منائی ایسے شب برات۔ خدائی بجٹ کی رات ہے، خدائی دوستو آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، یہ رات خدائی بجٹ کی رات۔ اس رات اللہ کی رحمتیں اور نعمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہ جائے، باتوں باتوں میں اس رات کو نہ گزار دے۔ اس رات اللہ کی رحمتوں برکتوں کی برسات ہوتی ہے، اور یہ رات ہمارے گناہوں کو بخشوانے والی رات ہے، گناہوں کو بخشوانے والی رات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی راتیں وہ ہیں جن میں آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ توجہ، باقی راتیں وہ ہیں جن میں اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جس سے ولی، غوث، عابد، زاہد جو آدھی رات کو جاگتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آج رات کی خصوصیت یہ ہے کہ آدھی رات تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ حضور فرماتے ہیں شب برات کو شام ہوتے ہی سورج بعد میں غروب ہوتا ہے، رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ باقی راتوں میں رحمت کے کتنے دروازے کھلتے ہیں؟ ایک دروازہ۔ اور آج کی رات کتنے کھلے ہوئے ہیں؟ 300 دروازے کھلے ہیں۔ معلوم ہے یہ 300 دروازے کن کے لیے کھلے ہیں؟ یہ 300 دروازے کن کے لیے کھلے ہیں؟ حضور کی گناہگار امت کے لیے، حضور کی گناہگار امت کے لیے، ولیوں، عابدوں، زاہدوں کے لیے تو آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور گناہگاروں کے لیے آج رات شام ہوتے ہی 300 اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور باقی راتوں میں بندے کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ گناہ معاف فرما، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما۔ باقی راتوں میں بندے مانگتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، دے یا نہ دے، بلکہ آج رات دعا قبول کرنے والا خود خدا کہتا ہے کوئی مانگنے والا تو آ جائے جھولی بھر دوں گا، ہے کوئی مانگنے والا تو آ جائے جھولی بھر دوں گا۔ یہ رات خدائی رات ہے، بڑی مقدس و برکت رات ہے۔ اللہ کی رحمت اس رات جوش پر ہوتی ہے۔ باقی راتوں میں آدھی رات کو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں، لیکن آج رات فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں، رب خود اعلان کرتا ہے، رب خود کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو دوستو آپ بتائیں، آپ مجھے جواب دیں، کیا رب کی رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ فائدہ اٹھانا ہے نا؟
ضرور اٹھانا ہے انشاءاللہ. پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو, پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو. میں نے وہ شعر پڑھا تھا نا کہ یہ چمن یوں ہی مہکتا رہے گا. الحمدللہ دیکھو کتنا بڑا اجتماع ہے. یہ چمن یوں ہی مہکتا رہے گا, ہزاروں جانور اپنی اپنی بولی بول کے اڑ جائیں گے. کوئی آج گیا, کوئی کل گیا. آج میں یہاں پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہوں, ایک وقت آئے گا یہاں میں نہیں ہوں گا, کوئی اور ہوگا. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ایک وقت آئے گا آپ یہ سارے چہرے نظر نہیں آئیں گے, اور چہرے نئے چہرے سامنے آ جائیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ نظام کائنات اللہ کا نظام ہے, وہ چلا رہا ہے. یہ روز ازل سے چل رہا ہے, قیامت تک چلتا رہے گا. بڑی خوش نصیبی ہے ہماری اس بستی کے لیے, خاص طور پر بڑا کرم ہے مالک کا کہ یہ بستی کی مسجد جو ہے ہمیشہ آباد رہتی ہے, آباد رہتی ہے. اور میں خاص طور پر ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس محفل کو سجاتے ہیں. معاونین جو ہے, تعاون کرنے والے میرے دوست, بڑے ہی پیارے دوست ہیں. میں ان کا اگر ایک ایک کا نام لینا شروع کر دوں نا تو کافی وقت لگ جائے گا. میں ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑے نام اس میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور یہ ہمیشہ اسی طرح اللہ ان کو توفیق بخشے کہ ہمیشہ اسی طرح یہ محفلوں کو سجاتے رہیں. میری دعا ہے اللہ ہم سب کی